اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1977 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان سے ہو رہا ہے، 25ویں سورت ابتدا سے ہی. سورت کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. عام ترجمے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا، تاکہ یہ انسان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ڈرانے کا موجب ہو جائے. ترجمہ یہی آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ. تبارک برکت کا لفظ تو ہمارے ہاں صبح سے شام تک ہر زبان پر ہوتا ہے، دعا بھی دیتے ہیں ہم، برکت عطا فرمائے. تبارک وہی ہے خود بابرکت اور برکات عطا کرنے والا، برکت عطا کرنے والا. یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ سوچئے تو صحیح ذہن میں کوئی چیز متعین ذہن میں آپ کے آتی ہے؟ یہ چیزیں تو بچپن سے سنتے آئے نا، تو بسم اللہ پڑھ کے روٹی نہ شروع کیے تو پھر برکت نہیں رہتی. سوچئے، میں عرض کر رہا ہوں کہ برکت کہتے کسے ہیں، اور سوچئے. ہے نا ایک ذہنی موہوم سی تصوراتی چیز، اور صرف اس ایک لفظ پر ہی نہیں. کبھی سوچئے گا صبح سے شام تک کتنے لفظ ہم بولتے ہیں کہ جن کا کوئی متعین مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. بولتے رہتے ہیں، ساری عمر بولتے رہتے ہیں، ساری قوم بولتی رہتی ہے، ساری دنیا بولتی رہتی ہے. لیکن کھڑے ہو کے سوچیے تو صحیح کہ وہ ہم کہتے کیا ہیں؟ برکت عطا کرے. برکت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ چیز ہے جس پہ قرآن زور دیتا ہے تتفکروا. جو لفظ بھی زبان سے بولو، کھڑے ہو کے سوچو کہ اس کا متعین مفہوم کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم جو ہے، اعلیٰ اقدار جو ہے، ان کو چھوڑیے. روزمرہ کی زبان میں جو الفاظ آپ بولتے ہیں ان کے متعلق تو آپ کو معلوم ہو کہ میں کہتا کیا ہوں. لیکن وہ تو بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان ٹھیک ہے سوچنے والا بھی جانور ہے، لیکن ہرڈ انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں نا، بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ اس میں یہی ہے. کیونکہ اس کی زندگی کا نمایاں حصہ تو حیوانی زندگی میں گزرتا ہے. اسے ہرڈ انسٹنکٹ کہتے ہیں. سارے بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، بولتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں. قرآن اسی چیز کو تو ہٹانے کے لیے آیا تھا. ہرڈ انسٹنکٹ سے اس کو ہٹانے پر ریزن کے اوپر لانے کے لیے آیا تھا قرآن. قرآن کہتا ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو. قرآن نازل کیا تاکہ عقل سے کام لینا سیکھو. لیجئے غرض و آیت ہے قرآن کی یہ. لعلکم ایک لفظ ہے، عام عربی جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ لعلکم وہاں آتا ہے جہاں غائب کسی چیز کی بتائی جائے، تاکہ یہ چیز ہو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو. عقل سے کام لینا میں ابھی عرض کروں گا. یہ تو یہی ہے نا کہ کھڑے ہو کر آپ سوچو. وہ سوچنے کے دو الگ طریقے ہیں، وہ میں ابھی عرض کروں گا. لیکن بہرحال وہ کہتا یہ ہے تتفکروا، ایک ہی بات جو قرآن نے کہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ سوچا کرو. تو سوچنے کی پہلی ابتدا تو ہونی چاہیے کہ صبح سے شام تک جو ہم الفاظ بولتے ہیں زبان سے، ان کا مفہوم کیا ہے. یہ جو ہم بولتے چلے جاتے ہیں نا اس طرح سے، یہ ہرڈ انسٹنکٹ ہوتی ہے. عربی زبان میں اس کو تقلید کہتے ہیں.
قلادہ وہ پٹا ہوتا ہے جو جانور کے یا مویشی کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے کھینچ کے لیے چلے جاتے ہیں اس کو۔ جبلی طور پر انسٹنکٹیولی حیوانات میں یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم بھیڑ چال کہتے ہیں۔ اگلی بھیڑ جس طرح چلی جا رہی ہے پچھلی بھیڑ چلی جا رہی ہے، جب سے پہلی بھیڑ ہوئی اور جب جو آخری بھیڑ ہمارے ہاں ہے ایک ہی روش ان کی چلی ہے۔ اسے ہرڈ انسٹنکٹ کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ یہ تقلید جو ہے یہ کوئی آپ کے ہاں کا فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مقلدین ہیں یہ غیر مقلدین ہیں۔ سوال ہی یہ ہے کہ ہرڈ انسٹنکٹ کے اوپر چلنا ہے یا ریزن کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ اور ہرڈ انسٹنکٹ کی بات جو ہے بھیڑ چال جس کا عام ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پہلی چیز یہاں سے شروع کرو کہ جو دن بھر میں آپ الفاظ بولتے ہیں کھڑے ہو کے سوچو اس کے معنی کیا ہیں۔ برکت بات یہاں سے آئی۔ ایک چیز جو اپنے مقام پہ محکم ہو، جم کے کھڑی ہو۔ اب جم کے کھڑے ہونے میں پتھر جم کے کھڑا ہوتا ہے ایک مقام پہ، پہاڑ جم کے کھڑا ہوتا ہے ایک مقام پہ، ٹھیک ہے؟ اس میں نمو یا نشو و نما یہ نہیں ہوتی، جامد ہوتا ہے وہ۔ لیکن ایک شے جو اپنے مقام پہ محکم مستحکم بھی ہو اور اس میں نشو و نما بھی ہو رہی ہو، عربی زبان میں اسے برکت کہتے ہیں۔ جیسے درخت اپنے مقام پہ بھی جم کے کھڑا ہے اور نشو و نما بھی ہو رہی ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ ایک لفظ میں کیا کچھ کہہ جاتے تھے یہ لوگ، پتہ نہیں کیا کر گئے یہ زبان بنانے میں یہ لوگ جو تھے۔ برکت یہ ہے کہ اپنے مقام کے اوپر محکم اور مستحکم بھی کھڑا ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے اپنے اس دعوے پر، ان پر فرشتے اترتے ہیں قرآن کہتا ہے۔ لیکن محض جم پہ کھڑے ہونا، میں نے کہا نا وہ تو پتھر اور پہاڑ بھی اپنے مقام پہ جم کے کھڑا ہوتا ہے۔ جم کے ایک مقام پر جم کے کھڑے رہنا اور نشو و نما ہوتے چلے جانا، اس کا بڑھنا پھولنا پھلنا ساتھ اس کے، اسے برکت کہتے ہیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے کہ معنی یہ ہے کہ تم اپنے محکم اصولوں پہ جم کے بھی کھڑے رہو اور زندگی کی ارتقائی منازل بھی طے کرتے چلے جاؤ۔ اب سوچئے گا کہ ہم میں سے کسے برکت حاصل ہوتی ہے، اور تبارک کے معنی ہوا کہ وہ ذات جو خود یہ اس صفت کی مالک ہے اور وہ یہ چیزیں عطا کرتی ہے دوسروں کو۔ یہ برکت کا جو اصول، جو کلیہ، جو طریقہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، کس طریق سے؟ نزل الفرقان، فرقان نازل کیا گیا تاکہ برکت عطا کرے، جسے ثبات و تغیر کا امتزاج کہتے ہیں، پرماننس اور چینج کا۔ اپنے مقام پہ محکم بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نشو و نما ڈیولپمنٹ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ نازل کی، کیا نازل کیا؟ فرقان۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف یہ ایک ہی لفظ آتا تو کافی ہو جاتا، اتنا جامع لفظ۔ انسانی زندگی کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ایک لفظ فرقان۔ وہ تو پھر ایک قاف ہے نا، فرق ہمارے ہاں بھی تو فرق کہتے ہیں نا، تو فرق تو کہتے ہیں نا ایک چیز میں دوسری چیز میں فرق کرنا۔ فارسی زبان میں یہ لفظ سر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ فرق کعبہ قدم ہر کجا کے می نگرم، سر سے پاؤں تک، یہ بھی ذرا سا ہٹا ہوا ہے۔ عربوں کے ہاں فرق کہتے تھے
بالوں کی مانگ کو، اور مانگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک بال بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، الگ نہ ہو دوسرے سے، تو مانگ ٹیڑھی ہو جاتی. اس طرح دو چیزوں میں امتیاز، تفریق، ڈسٹنکشن، کہ بال برابر فرق نہ رہے ان میں، ایسی نمایاں طور پہ دو چیزیں الگ الگ ہوں کہ ان میں بال برابر فرق نہ رہے، تو اسے کہا جاتا تھا ان کے ہاں فرق. مانگ کو سیدھی ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہے یہ مانگ سیدھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بات میں سے بات نکل آتی ہے. قرآن کریم کے اعمال قرآنی ایک چیز ہوتی ہے نا، اعمال تو کام کا نام تھا قرآن کے مطابق اعمال، لیکن اعمال قرآنی کے معنی ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کے تعویذ لکھنا، ورد وظائف بتانا. کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کی بھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بی بی آئی شکایت کرنے کے لیے حضرت صاحب کے پاس کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، تو آپ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم 7 دفعہ پڑھ کے کنگھی پہ پھونک مارو، مانگ سیدھی نکلا ہے. تو انہوں استعمال ہی نہیں پتا ہے نہ آیا تھا. ساڈیا مڈیا نے وال ہی ایوں کر کے کر دی، پہلے کھبے پاسے کی تھی مانگ، اتنے بھی کام نہ بنیا تو انہوں نے جٹا دھاری بن گیا جنہوں بی بی کہتے ہیں چلو سیاپا ہی مکایا بچوں، نہ رہے بانس نہ رہے بانسری، تو مانگ ہی نکل گئی اس میں. ان کی ساری زندگی میں یہ فرق اور مانگ نہیں رہتا، پھر عزیزان من تفریق ہی نہیں رہتی. فرق کہتے تھے عربی زبان میں ایسی نمایاں تفریق جس میں بال برابر فرق نہ ہو. اور الفرقان، فرقان وہ جو اس قسم کی تفریق پیدا کر دے، اور الفرقان کے صرف وہی ایک شے ایسی ہے کہ جو اس قسم کی تفریق پیدا کر سکتی ہے. الف لام کیوں آتا ہے عربی زبان میں؟ کس چیز میں تفریق؟ انسانیت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حق و باطل میں تفریق، ٹروتھ اینڈ فالس میں تفریق، خیر اور شر میں تکلیف، گڈ اور ایول میں تفریق. یہ ایتھکس یا اخلاقیات کا بنیادی مسئلہ ہے کہ خیر کیا ہے، گڈ کیا ہے، شر کیا ہے، ایول کسے کہتے ہیں، فالس کیا کی، ٹروتھ کیا کی. تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ اسی لیے آپ کہیں گے کھڑے ہو کے سوچا نہیں کبھی. ان سوچنے والوں سے پوچھو، جب سے سوچنے والوں کی تاریخ سامنے آتی ہے نا، وہ یونان کے فلاسفر ابو الحکمت کہلاتے، اس زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ان کے ہاں. خیر اور شر، حق و باطل کی تفریق، کسے خیر کہتے ہیں کسے شر کہتے ہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس زمانے سے شروع ہوئی، آج تک چلی آ رہی ہے. آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ بات تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں جس میں کوئی نہ ہو کہ بعض حالات کے اندر بعض چیزیں اچھی ہوتی ہیں، دوسرے حالات میں وہ اچھی نہیں رہتی، اس کے برعکس اچھی ہو جاتی. ایک وقت میں ایک چیز کو آپ حق کہتے ہیں، دوسری چیز میں وہی باطل ہو جاتا ہے. ایک چیز خیر اچھا کہیے، شر کو برا کہیے، تو حالات کے بدلنے کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں. مثلا یہ چیز عام طور پہ کہی جائے گی نا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. تو پہلی چیز تو اگر یہ پوچھی جائے کہ صاحب یہ جھوٹ بولنا برا کیوں ہے، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ بھی کوئی بات پوچھنے کی ہے، برا کیوں ہے صاحب بتا دیجئے. نہیں پوچھنے کی، مجھے نہیں پتا. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ صاحب جو سوسائٹی اس کو بڑا مذموم سمجھتی ہے، برا سمجھتی ہے، اس لیے یہ بری چیز ہے. تو اگر کل کو سوسائٹی اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے تو پھر یہ اچھی ہو جائے گی نا.
تاریخ میں کتنی ہی سوسائٹیاں ایسی گزری ہیں جن کے ہاں سچ بولنا بہت بڑی اچھائی کی بات سمجھا جاتا تھا. جھوٹ بولنا نہیں جی، سچ بولنا نہیں، معاف رکھیے، جھوٹ بولنا بڑی اچھائی کی بات سمجھا جاتا تھا، بڑا جوہر سمجھا جاتا تھا. دھوکہ دینا، فریب دینا، ہمارے ہاں کل ہی ابھی یہاں ٹھگ تھی، جماعت تھی، یہ پوری مذہب تھا ان کا. وہ پجاری تھے درگا یا کالی دیوی کے. ان کے ہاں بنیادی چیز تھی، لڑکے، نوجوان لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تھی جب تک کسی کو وہ دھوکہ دے کے مارنا آئے. کئی قبائل ایسے ہیں ہمارے ہاں، تو یہ عام طور پہ ماں باپ کی بڑی عزت تکریم کی جاتی ہے. کئی قبائل ایسے گزرے ہیں جو ماں باپ کو کچا کھا جانا جو تھا اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے. دھوکہ دے دینا، رومن کے ہاں رومن کو دھوکہ دینا جو تھا وہ بری بات تھی، غیر رومن کو دھوکہ دینا بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی. یہودیوں کے ہاں بھی غیر یہودی جو ہے ان سے سود لینا بالکل شیر مادر کی طرح حرام ہے. یہودی یہودیوں سے نہیں سود لیتے تھے. ہندوؤں کے ہاں دھرم شاستر کے اندر عصمت بڑی چیز ہے، لیکن غیر براہمن لڑکی جو تھی، اس براہمن اگر دست درازی کرتا ہے اس کے اوپر تو اس میں کوئی چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی. کیا چیزیں آپ نے اس سے، ان مثالوں سے کیا سمجھا؟ یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں، سچ بولنا، عصمت کی حفاظت کرنا، دغا نہ دینا، فریب نہ دینا، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ بعض سوسائٹیوں کے اندر بالکل اس کے برعکس تھا. حالات کے تابع یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی تھی. تو جو چیزیں اس طرح سے بدلنے والی ہوں ان کو یا تو ریلیٹو کہتے ہیں، اضافی ہوتی ہیں، یا مشروط ہوتی ہیں کہ ان حالات کے تابع تو یہ اچھی بات ہے، اگر یہ حالات بدل جائیں تو پھر یہ اچھی بات اچھی نہیں رہتی، بری ہو جاتی. ان حالات میں یہ چیز بری ہے، اگر وہ حالات بدل جائیں یا یہ شرائط بدل جائیں تو وہی بری چیز اچھی ہو جاتی. تو یہ ریلیٹو چیز ہوئی. لیکن حق یا ٹروتھ تو وہ ہے کہ جو اضافی نہ ہو، ایبسولیوٹ ہو، مطلق ہو، ہر حالت میں وہ حق ہو. باطل ہر حالت میں باطل ہو، ہر دور میں باطل ہو، ہر قوم میں باطل ہو، ہر تمدن میں باطل ہو. ایبسولیوٹ اور ریلیٹو یہ دو ٹرمز آئی ہیں ہمارے، مطلق اور اضافی. یہ جتنی باتیں آج تک آئی ہیں، جس چیز کو بھی ان فلسفہ، یہ فلسفہ ہے اخلاق کا، ایتھکس فلسفے کی ایک چیز، تو اس میں یہی چیزیں آئی ہیں کہ مطلق یا ایبسولیوٹ ٹروتھ کیا ہے، ایبسولیوٹ یا مطلق خیر کیا ہے جو کسی حالت میں نہ بدلے، کسی شرط سے مشروط نہ ہو، ریلیٹو نہ ہو، ایبسولیوٹ ہو، یعنی محکم ہو اپنے مقام کے اوپر. حق کے مطلق، اور میں کہتا ہوں کہ عربی زبان میں تو حق کے ساتھ مطلق کے لفظ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو حق کہتے ہی اسے تھے جو ہر مقام پہ، ہر شرط پہ، ہر حالت میں حق ہو، اٹل ہو. حق کا لفظ ہی وہاں بولتے تھے جو ایبسولیوٹ ہو. ان کے یہاں ریلیٹو حق، اضافی حق، اس کا تصور ہی نہیں تھا. کیا بات ہے! وہ تو جب ہمیں اس سے اضافی سے یا ریلیٹو سے الگ کرنا پڑا تو ہم حق مطلق اپنے یہاں بولتے ہیں. یہ غلط ہے زبان کے اعتبار سے. حق ہے ہی دی ٹروتھ. یہ جو چیز ہے کہ ایک چیز بعض شرائط کے تابع شر ہے، ذرا حالات بدل جائیں وہی خیر ہو جاتا ہے. معاف رکھیے گا، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ اس نے فلسفیانہ گفتگو کو چھیڑ دی، اس کے بغیر بات نہیں سمجھ میں آئے گی. آئیے نیچے کی سطح پہ گفتگو کریں ہم. جھوٹ بولنا بری بات ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک ہم میں سے کہے. قرآن کی روح سے کذب جو ہے یہ باطل ہے، شر ہے، ٹھیک ہے.
کیا یہ مطلق باطل ہے، مطلق شر ہے، ایبسولیوٹ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی یہاں کیا چیز یہاں جاری ہوئی؟ پرانے زمانے میں آپ کی ملوکیت کے دور کے اندر تو یہ چیزیں تھیں کہ جھوٹ ہے تو بری بات، لیکن زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ پرانی تفسیروں کو چلے جائیے، آپ کے دور میں مولانا مودودی صاحب تشریف فرما ہے آپ کے ہاں، انہوں نے کہا ہے زندگی کی عملی ضروریات ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ نہ بولے تو گناہ گار ہو جاتا ہے آدمی، ترک وجوب تو گناہ گاری کی بات ہوتی ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو گویا سچ جو ہے یہ حق مطلق نہ رہا، ایبسلیوٹ ٹروتھ نہ رہا، ریلیٹیو ہو گیا، کنڈیشنل ہو گیا، مشروط ہو گیا۔ زندگی کی بعض ضرورتوں کے تابع جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب جھوٹ بولنا شر مطلق یا باطل مطلق نہ رہا، ایبسلیوٹ نہ رہا، اضافی ہو گیا، مشروط ہو گیا، ضرورت کے تابع۔ پوچھئے ان سے کہ دنیا میں کون سا جرم ہے جس کے لیے مجرم سے پوچھئے تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے ضرورت کے تابع یہ کیا۔ پھر میں دوہرا دوں جو برسوں سے دہرایا کرتا ہوں، ہمارے ہاں تو روز کہتے ہیں تو جھوٹ بولے آگا، کہنے لگا مینو کی لوڑ پہ یہی سے میں جھوٹ بولتا، مینو کی لوڑ، جھوٹ بولا تم نے، مجھے کیا ضرورت تھی۔ گویا ضرورت نہ ہو تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ضرورت نہ ہو تو کوئی بھی کوئی جرم کرتا۔ الگ بات ہے کہ ایک چیز اس کے نزدیک ضرورت ہو، آپ کے نزدیک وہ ضرورت نہ ہو، لیکن اس سے پوچھئے تو وہ ضرورت بتا دے گا ضرور۔ اور ضرورت ایک تو یہ فزیکل ضرورت ہے نا کہ روپیہ پیسہ ملتا ہے، اس سے یہ چیزیں، جذبات کی تسکین تو اس سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی۔ زنا کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا، حرام مطلق قرار دیا، یعنی کوئی حالت ایسی ہے نہیں کہ جس میں اس کی اجازت ہو۔ اب یہ کچھ جو ہے جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں زبان سے نہ کہیں، ایک اشد ضرورت ہے جس کے تابع یہ کیا جاتا ہے۔ جنسی جذبے کی تسکین، اگر اس میں یہ جنسی میری بیٹیاں اور میں نے معاف رکھے، جنسی جذبے کا اشتعال ہو ہی نہ، انگیخت ہو ہی نہ، سوال ہی نہیں، خیال ہی نہیں ادھر آ سکتا، وہ تو اس جذبے کی شدت ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت جسے آپ کہتے ہیں یہ جذباتی ضرورت ہے۔ زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں جتنا کچھ ایک کے پاس ہے، یہ ہوس زار جو ہے مارے مارے اس کے لیے پھر رہی ہے، بھاگے بھاگے چلا جا رہا ہے سب۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور زیادہ سمیٹنے کی، دوسروں سے اور آگے بڑھنے کیا، یہ ہوس جو ہے انسان کو لیے چلے جا رہی ہے تا وقت کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے نزدیک ضرورت نہیں ہے۔ ہم روز کہتے ہیں کہ صاحب اتنی دولت اس کے پاس ہے، اس کے بعد اس کو اور کیا ضرورت ہے؟ جھک مار رہا ہے، فریب دے رہا ہے، چوری کر رہا ہے، دغا کر رہا ہے، غلط الاٹمنٹیں لے رہا ہے، کیوں یہ کچھ کر رہا ہے؟ اس سے کیوں؟ آپ کے نزدیک اس کیوں کا جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی، اس کے اندر ایک ہوس ہے جذباتی، اور جذباتی ضرورت تو تبھی ضروریات سے بھی کہیں شدید ہوتی ہے۔ تو ضرورت کے بغیر تو کوئی جرم، کسی جرم کا بھی ارتکاب نہیں ہوتا۔ ضرورت کی نوعیت میں آپ فرق کر سکتے، ضرورت، اور اگر تصور یہ ہو جائے، نظریہ یہ ہو جائے کہ ضرورت کے مطابق ایک غلط چیز جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، اس کی اجازت ہو جاتی ہے، تو دنیا میں کوئی چیز بھی باطل مطلق یا شر مطلق رہتی نہیں۔ بڑے سے بڑے قاتل سے بھی آپ پوچھئے، وہ بھی اپنے اس جرم قتل کے جواز میں کچھ نہ کچھ کہے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ کیوں کا جواب ہی تو ضرورت ہوتی۔
میں نے انتقام لینا تھا، ایک جذباتی ضرورت ہے. ٹھگ اگر مال لینے کے لیے کچھ کرتا تھا یا اپنا جو عقیدہ تھا اس کی ضرورت کے ماتحت دوسرے کو قتل کرتا تھا، یہ انتقام لینے کے لیے قتل کر رہا ہے، ضرورت کے تابع ہو رہا ہے. یہ اضافی چیزیں. مطلق حق کیا ہے کہ جو ہر حال میں حق ہے، ایبسولوٹ ہے، ریلیٹو نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے، بدل نہیں سکتا کسی حالت میں بھی. اتنی سی چیز ہے عزیزان من جہاں آ کر آپ اس کا نام کچھ رکھ لیجئے، وہی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایسے حق چیزیں دیتا ہے جو ایبسولوٹ مطلق حق ہوتی. اور یہی مسئلہ ہے جو چلا آ رہا تھا یونان سے لے کے آج تک کہ حق یا خیر مطلق کیا چیز. تنہا عقل انسانی ضرورت کے تابع حق یا باطل، خیر یا شر کا فیصلہ کرتی. یہ جو آپ پوچھتے ہیں کسی مجرم سے کہ کیوں تم نے کیا، تو اس کے لیے جو وہ دلائل دیتا ہے عقل کی روح سے دیتا ہے نا. جس کی عقل اپنے مقام پہ قائم نہیں ہوتی، جسے آپ دیوانہ کہتے ہیں، تو دیوانے کی تو ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ اسے اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہوتا. عقل دلائل دیتی ہے، وہ دلائل ہی ہیں جن کی روح سے آپ کے ہاں کہ یہ جتنے نظام آج کل دنیا میں چل رہے ہیں حکومت کے، یہ سیکولرزم ہے کے اوپر مبنی ہے نا. یعنی انسان اب بیٹھ کر اپنی ضرورتوں کے تابع کوئی قانون بناتے ہیں، کل کو ضرورتیں بدل جاتی ہیں، پھر وہ اس قانون کے خلاف دوسرا قانون بنا دیتے ہیں. آہستہ 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 بدلتے بدلتے وہ ضرورتیں ہیں نا جن کے تابع آج وہاں انگلینڈ میں ہومو سیکچوئلٹی جو ہے وہ بھی قانوناً جائز قرار پا گئی. میں بھی تنقید نہیں ان پہ کہا، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کل ہی ایک چیز ان کے ہاں جرم تھی، ایک قانون کے تابع وہ جرم نہیں رہا، تو گویا وہ جو چیز کل جرم قرار پائی تھی معیوب تھی، ان کے ہاں شر تھی، باطل تھی. مطلق شر یا مطلق باطل نہ رہی، کیونکہ دوسرے ہی دن دوسرے وقت میں انہوں نے اسے بدل دیا، اس کے خلاف قانون بنا دیا. سیکولرزم کہتے اسے ہیں جس میں کوئی قدر حق یا مستحکم نہ ہو، ایبسولوٹ نہ ہو، مطلق نہ ہو، جو بدل سکتی ہو. اور جب مختلف قومیں اپنے ہاں اس نظریے کو ہی رائج کریں کہ اپنی ضرورت کے تابع جو چیز کل وہ حق سمجھتے تھے آج اس کو بدل سکتے ہیں اور اس کے خلاف چل سکتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ وہ فساد جو ساری دنیا میں اس وقت قائم. آپ کسی قوم کے متعلق کہہ ہی نہیں سکتے کہ آج جس چیز کو اس نے باطل قرار دیا ہے کل کو بھی وہ باطل ہی قرار دے دی اسے. انسانیت اسی کی تلاش میں یونان کے فلاسفوں سے آج تک ماری ماری پھرتی رہی کہ یہ معلوم کر سکے کہ مطلق حق یا مطلق خیر کیا ہے. ایبسولوٹ ہر حالت میں جو بھی. لیکن آج بھی انسان کی یہی صورت. میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بات کہ روز قوانین بدلتے رہتے ہیں آپ کے ہاں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مطلق حق یا خیر کے اوپر انسان نہیں پہنچ پایا. مطلق اگر ہوگا تو وہ بدلنے کی ضرورت اس میں نہیں رہے گی. مطلق کے متعلق تو قرآن کے الفاظ میں کہا ہی جائے گا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. مطلق بدلتا نہیں تقاضوں کے مطابق، ضروریات کے مطابق. آج بھی یہی صورت ہے. روز تجربے ہوتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر کی روح سے آگے بڑھ رہا ہے انسان، ابھی تک نہیں پہنچا مطلق کے اوپر. بال نے کہا ہے کہ آدمی اندر جہان خیر و شر، کام شناست نفع خود را از ضرر،
کس نداند زشت و خوب کار چیست زیادہ ہموار و نا ہموار چیست. ابھی تک مطلق خیر اور حق پر نہیں پہنچ پایا انسان. یہ جو ابھی ابھی میں نے بات کہی ہے کہ جس چیز کو بھی یہ بدلتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے کل معیوب کہا جاتا تھا آج اسے مستحسن قرار دیا جاتا ہے، ان سے بات کیجئے تو اس کے حق میں وہ دلائل دیں گے. اور میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ قرآن کریم سکھاتا یہ ہے کہ تم عقل سے کام کس طرح سے لو، تو اب وہ تو دلائل دیتے ہیں، وہ تو عقل کی روح سے ہی دیتے ہیں. یہ مسئلہ پھر مشکل آ پڑا. اس کے لیے غور و فکر کرنے والے مغرب کے بھی فلاسفر، اور وہ میں سمجھتا ہوں فلاسفر سے آگے یہ جو سائیکالوجسٹ آئے ہیں نا، یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں. یہ جسے میں فرقان کہوں گا، یہ فرق کر رہے ہیں حقیقت میں. ان کے ہاں دو ٹرمز آئی ہیں اور بڑی عمدہ ٹرم. ان کے ہاں ایک چیز ہے ریزن اور دوسری چیز ہے ریشنلائزنگ انٹلیکٹ. یہ لوگ ریزن بولتے ہیں ایبسولوٹ مطلق شے کے متعلق جو بات کہی جائے، اور یہ جو اضافی چیزیں روز بدلتی ہیں اس کو حق ثابت کرنے کے لیے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکٹ ہے، ریشنلائز کرتی ہے اپنے فیصلوں کو. معاف رکھیے گا بات ذرا مشکل، لیکن غور سے سمجھتے جائیے، بڑے اہم مسائل ہیں عزیزان من. عقل اور عقل میں یہ فرق جو ہے، ہمارے ہاں یہ دو ٹرمز، اقبال کی نگاہ تو بہت دور جاتی ہے، قرآن پہ نگاہ ہے. قرآن نے ان دو قسم کی جو عقلیں ہیں ان میں فرق کیا ہے. باطل کے حق میں جتنے بھی یہ باطل پر چلنے والے لوگ دلائل دیتے تھے، قرآن ان کے دلائل کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی عقل فریبکار کا کام تھا جو یہ کر رہے ہیں، کہ جو چیز باطل ہے اس کو حق ثابت کر رہے ہیں. قرآن کریم کی اس بصیرت کی روح سے جو اقبال کو حاصل تھی، اور ادھر وہ فلسفے میں بھی آپ جانتے ہیں جو مقام اس کا تھا، وہ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا تھا. اس نے ہمیں دو ٹرم دی، دانش نورانی اور دانش برہانی. اور میں کہتا ہوں کہ آج جو سائیکالوجسٹ نے ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہا ہے اسے دانش برہانی شخص نے کہا ہے. کیا بات ہے! ایک دانش نورانی ہے کہ جسے انہوں نے ریزن کہا ہے، اور یہی ہے وہ چیز جسے وہ کہتا ہے کہ وہی کرتی یہ ہے کہ حق مطلق دیتی ہے، اور اس کے حق میں دلائل جو دیتی ہے وہ دانش نورانی ہوتی. قرآن اپنی کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں منواتا، وہ کتاب کے ساتھ حکمت کو نازل کرتا ہے. یہ جو دو اصطلاحیں آج آئی ہیں سائیکالوجسٹ کی، ان کی روح سے ہم کہیں گے کہ قرآن یہ جو دلائل دیتا ہے ایبسولوٹ مطلق حق کے حق میں، وہ ریزن کہلا سکتی ہیں، اور یہ جو باطل کے کو حق ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں وہ ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہلا سکتی ہے، دانش برہانی جسے قرآن وہ کہتا ہے. اور دوسری جگہ وہ اسی کو عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی سے تعبیر کرتا ہے. بڑی چیز ہے سر. عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر. ایک عقل تو یہ ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال اپنے آپ کو کرتی ہے، دوسرے کے مفاد کا اس کو کوئی خیال نہیں رہتا. دوسرے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، اپنے لیے کوئی چیز جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے پوچھئے تو ہزار دلائل وہ دے دیں گی صاحب. یہ ہے عقل خود بھی. غافل از بہبود غیر،
سود خود بیند نہ بیند سود غیر، اور اس کے مقابلے میں وحی حق بینندہ ہے سود ہمہ. وحی کی روح سے جو ایبسلیوٹ اقدار یا ویلیوز ملتی ہیں وہ تمام نوع انسانی کی منفعت کو دیکھتی ہیں. وحی حق بینندہ ہے سود ہمہ در نگاہ سود و بہبود ہمہ. اور یہ فرق ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. بقا اسی عمل کے لیے ہے جو پوری کی پوری نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہو، ورنہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے منفعت کی تو ہر ایک سوچتا ہے. یہ دانش برہانی یا انٹلیکٹ کے ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہلا جاتا ہے. تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے سوچنے کی جو بات ہوگی اسے ہم کہیں گے دانش نورانی یا عقل جہاں بین. اس کے لیے سائیکالوجی کی اصطلاح میں، آج کی سائیکالوجی کی اصطلاح میں ریزن بولا جائے، کہا جائے گا. یہ چیز ایبسولوٹ ہوگی. آج کے انسان کے متعلق اقبال نے یہ لکھا ہے نا کہ عشق نا قید و خرد می گزردش صورت مار. وہی سے محروم ہو گیا. اپنی عقل کی روح سے جو چیزیں یہ طے کرتا ہے وہ سانپ کی طرح اس کو ڈسنے لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا. یہ عقل سے وحی کی روشنی میں عقل سے کام لینا جو تھا یہ نہ اس نے سیکھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. عزیزان من، دین وحی قرآن اس کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ مطلق حق کیا ہے اور مطلق باطل کیا ہے. مطلق حق یا خیر وہ ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے منفعت بخش اور ان کے لیے خیر کا اور برکت کا موجب ہے. شر وہ ہے کہ وہ پوری نوع انسانی نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے دائرے کے اندر، اپنی قوم کے اندر وہ خیر ہو، ذرا اس سے باہر دوسرے انسان جو ہیں ان کے لیے وہ شر ہو جائے. اگر یہ چیز ہے تو یہ خیر مطلق یا حق مطلق نہیں ہوا، اضافی ہو گیا. الفرقان وہ جو ایبسولیوٹ حق اور باطل میں فرق کر کے بتائے، ایسا فرق کہ جس میں بال برابر بھی ابہام نہ رہے، الجھن نہ رہے، جو خیر اور شر میں، حق اور باطل میں اس طرح سے فرق کر کے بتائے کہ اسے مانگ کے متعلق کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی، کچھ بال ادھر آ گئے ہیں یا نہیں صحیح ہے. کس قدر یہ قوم ایسی تھی، یہ فلسفیانہ ایبسٹریکٹ ٹاکس میں نہیں جاتی تھی، یہ محسوسات کی طرف کے مشاہدے سے نتائج اخذ کرتی تھی. اس لیے اس زبان کے سمجھانے کے لیے ہمیشہ محسوس مسائل دی جاتی. ڈسٹنکشن دو چیزوں میں ایسا نمایاں کہ جس میں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ سیدھی ہے یا نہیں، ادھر ادھر فرق تو نہیں. اب اس کے لیے مانگ کی تشبیہ دینا کیا بات. قرآن ان کے ان الفاظ کو الف لام کے ساتھ استعمال کر دیتا ہے اور پھر اس کو ساتھ دی بڑھا دیتا ہے کہ یہی ہے وہ فرق کرنے والی شے. حق بھی ایبسولیوٹ اور حق کو بتانے والے یہ جو وحی کی روح سے اقدار دی گئی ہیں یہ بھی الفرقان، ان میں جو فرق کر کے دیکھا. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن کریم کاہے کے لیے آیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ لا تبدیل لکلمات اللہ پھر کیوں کہتا ہے. اگر یہ مشروط و حالات کے تابع ہے، اگر یہ بدل جاتا ہو ضروریات کے تابع ہے، تو یہ تو پھر بدلنے والی شے تو مطلق رہ ہی نہیں سکتی، وہ تو ایبسولیوٹ ہوتی نہیں ہے.
ایبسولوٹ تو ان شرائط اور تقاضوں اور ضروریات سے بالا ہوتا ہے. ہر حالت میں، ہر آن میں، ہر زمانے میں وہ حق حق رہتا ہے، خیر خیر رہتا ہے، جو نوع انسانی کی، پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہوتا ہے. اب برکت کے معنی بھی آ گئے. تبارک اللہ زی میں اب آ گیا کہ وہاں لفظ قرآن نے اپنے خدا کی صفت تبارک کا کیوں کہی؟ پہلی اس بات تھی نا کہ وہ اپنے مکان پہ محکم کھڑا ہو. اور آگے الفرقان میں ہم نے دیکھا کہ حق مطلق ہو، اپنے مقام پہ اٹل ہو، لیکن اپنے مقام پہ اٹل اور اس کے ساتھ ہی جتنی زمانے کی ضروریات ہوں ان کو ساتھ پورا کرتا چلا جائے. تبارک میں بھی یہ چیز تھا نا کہ پتھر کی طرح جامد نہ ہو بلکہ اس میں نشو و ارتقا بھی ہو. یہ مسئلہ پھر بڑا مشکل ہے کہ ایک چیز محکم بھی ہو اپنے مقام پہ اور زمانے کے تقاضوں کا بھی ساتھ دیتی چلی جائے. سنیے یہ عربوں کے ہاں اس حق کو کیا کہتے تھے، اس قسم کی چیز. پھر وہی محسوس مثال، یہ جو ہمارے ہاں آج کل کے دروازے ہیں یہ تو ان میں ہنجز ہوتی ہیں نا لگی ہوئی. پرانے زمانے کے دروازے ہوتے تھے ان میں نیچے وہ چوکٹے سی ہوتی تھی نا، تو نیچے ایک ایسی سی لکڑی ہوتی تھی اس میں وہ گلی، اور اوپر اسی طرح سے ہوتا تھا اس میں بھی یہ گلی ہوتی تھی. تو وہ دروازے اس طرح سے ہوتے تھے. عربوں کے ہاں یہ چیز جس کے اندر یہ آ کے رکھی جاتی تھی، یہ جو تھے، جی ہاں پنجابی تم کیوں تھی کہنے آگے میں نے پتہ نہیں اردو کی کہنے. یہ تو اپنے مقام کے اوپر مستحکم ہوتی تھی اور دروازہ ضرورت کے مطابق کھلتا بھی تھا، ضرورت کے مطابق بند بھی ہوتا تھا. وہ اسے حق کہا کرتے تھے کہ اپنے مقام پہ اٹل ہو، وہاں سے نہ ہلے اس کی وہ جو ہے گٹلی سی. لیکن ضرورت ہے اگر وہ اپنے مقام پہ جامد ہو جائے، بند ہے تو بند رہے، کھلا ہے تو کھلا رہے، وہ دروازہ ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو دیوار ہو گئی. وہ کم اس قدر ہو کہ ادھر ذرا ادھر ادھر نہ ہل سکے، اور ضرورت کے مطابق جب اندر جانا چاہے کھل جائے، باہر آنا چاہے بند کر دیں، جب جی چاہے بند ہو جائے، جب جی چاہے کھول دیں. وہ اپنے مقام کے اوپر وہ اٹل کھڑا ہوتا ہے. یہی برکت ہوگی نا. تبارک الذی نزل الفرقان. عزیزان من یہ قرآن ہے، یہ کتاب یعنی اس چیزیں دیگر. یہ عربوں کی زبان تھی جو ان حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی. کیا بات! سوچئے کہ اس دور میں 1400 سال پیش تک سمجھانے کے لیے یہ اس مثال سے بہتر مثال کی ہو سکتی ہے، آج بھی نہیں ہو سکتی. اپنے مقام پہ بھی مستحکم رہے، ضروریات کا ساتھ بھی دیتا چلا جائے. یہ حق پتھر کی طرح جامد نہیں، درخت کی طرح مستحکم جمع ہوا بھی ہو اور اس کے ساتھ تغیرات میں اس کے ساتھ نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے. نزل الفرقان. الفرقان قرآن کریم نے کئی ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقام پہ قرآن کو فرقان کہا ہے، دوسرے مقامات میں بھی کہا ہے. مثلا وہ اس لیے میں ضروری ایک ریفرنس کم از کم دے دینا ضروری سمجھتا ہوں. سورہ دخان 44 44ویں سورہ. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ مبارکۃ. دیکھتے ہیں وہی تبارک الذی والی بات، وہ ذات تبارک. لیل کہا ہے قرآن کے نزول کے زمانے کو کہ اس میں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک رات جسے ہم شام سے صبح تک کہتے ہیں، یہ اس سے مقصد ہے. تاریکیوں کے دور کے اندر، لیکن وہ تاریکیاں کس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ اس قسم کا سفیدہ سحر اس سے نمودار ہو گیا.
کیا چیز نازل کی؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. یفرق یہی وہی فعل ہے قاف کا، اب سیغہ آ گیا ورب کا، فعل کا، جس میں دیکھیے کہ دوسرے مقامات کے اوپر وہ کیا کہتا ہے اس کے مطابق بات سمجھ آتی. فرقان کہا یہاں ورب کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ کیا ہے اس نے. میں نے اس لیے بھی خاص طور پہ یہ کہا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، یہ جو وہ شب برات کی رات آیا کرتی ہے نا، ایک شب برات کی رات، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں شرعی. ویسے تو ہر تہوار ہمارے جو مناتے ہیں کوئی نہ کچھ تو بتاتے ہیں نا کہ اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا. تو شب رات کے متعلق کوئی بھی نہیں کوئی بتا سکتا کہ اس میں کیا ہوا، یہ کس واقعہ کی یاد میں تقریب ہے، یہ منائی جاتی ہے. ہاں بھی حلوہ تے لچیاں انہوں واسطے بنائی جاتی ہے. اب تو یہ بھی بات ختم ہو گئی ہے شاید. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ عباسیوں کے خلفاء یہ مجوسی تھے، مسلمانوں کے ادھر آئے، اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا. رام جاندہ ہی جاوے، رحیم آندہ ہی آوے. مجوسیت کی جو آتش پرستی تھی وہ بھی ساتھ آئی، اور ان کے ہاں کا یہ عقیدہ کہ سال میں نوروز جو ہے اس دن سال بھر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، موت کے، زندگی کے، بیماری کے، راضی کے، ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ آنے والے سال کا اس ایک رات میں ہو جاتا ہے، جس کے بعد نوروز آتا ہے. اور آتش پرست قوم تھی، اس میں پھر یہ بہت زیادہ آگ جلاتے تھے. اب یہ ادھر آئے تو یہ اسلام میں کہاں گنجائش اس کی؟ نہ یہ وہ قسمت کا مسئلہ، نہ یہ آگ کی کھیل. انہوں نے یہ تقریب وضع کی. آپ کو معلوم ہے نا کہ شب برات کے اندر، اور وہ شب بارات تو کہتے اس لیے بارات کے معنی تقدیر ہوتی ہے. میری برات ہی چاہیے نہیں سی آگا تو میں کی کروں. شب بارات تو وہ آئی مجوسیوں کی تقدیر والی رات، قسمت بانٹنے والی رات. خود لفظ قسمت کے معنی تقسیم کرنا ہے. یہ تو ہوئی وہ تقریب وہاں کی. اب ان کی ہوئی وہ آتش پرستی کی حوث، تو یہ ساری جتنی آتش بازی آپ چلاتے ہیں یہ وہاں سے آئی ہوئی. اب یہ چلا آ رہا ہے، آپ کے ہاں کا یہ مذہب کا جز ہو گئی. مذہب کا جز ہوئی تو اس کے لیے تو کوئی دلیل دینی چاہیے. تو وائز کے نزدیک دلیل لانا مشکل کون؟ انہوں نے کہا دیکھیے نا یہ تو قرآن شریف میں ہے. یا اللہ، شب برات کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ نہیں قرآن شریف میں؟ میں نے ریڈیو پہ تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے علامہ آتے ہیں، نہیں قرآن شریف میں ہے جی. یا اللہ، ہم بھی سنیں بھائی. کہنے کہ یہ دیکھیے نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں سال بھر کے لیے. چل بھائی، کہنے کہ وہ یہ ہے. عرض کیا گیا کہ حضور یہ شب برات جو ہے یہ تو وہ شب برات کا جو مہینہ اس میں آتی ہے نا، شعبان میں. اور قرآن کریم کے متعلق خود قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. تو وہ تو رمضان کے مہینے میں کوئی رات اگر آپ کہتے ہیں تو آنی چاہیے، تو یہ پہلے ہی آ گئی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا جی تمہیں حجتاں بڑیاں ہوندی ہیں کی علاج ہے. ٹھیک ہے جی، کی علاج ہے، بڑیاں حجتاں ہوندی ہیں تمہیں. یعنی دلیل تاریخ سے نہیں ہے کوئی لایا،
انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ رمضان قرآن بابا کوئی رات ایسی تم نے بنانی تھی تو رمضان میں تو بناتے. وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اس رات کی تلاش پھر اور کرتے ہیں. یہ شب رات تو تر دینے تو عید تک رات ہی لب سے ترے جان دینے. میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کا مصرف آپ دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے. مسجد کے اندر باز نہیں تھا, ریڈیو کے اوپر ساری دنیا کو سنا رہے تھے جی. اور ہر سال یہ کچھ سناتی, یہ کچھ کرتی. فرقان بہت اچھا جی. قرآن تو ہے الفرقان, حق و باطل میں اس طرح سے فرق کرتا ہے. ہمیں فرقان نے کیا دیا؟ کہا تمہیں بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. 8/29 8/29. اے جماعت مومنین, اگر تم قوانین یا خدابندی کی نگہداشت کرو گے تمہیں امتیازی زندگی حاصل ہو جائے گی دنیا کے اندر. فرقان ساری دنیا دور سے دیکھ کے کہہ دے گی کہ یہ ہے وہ امت اخرجت للناس جو نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی. یوں تفریق ہو جائے گی باقی دنیا سے, تمہاری امتیازی نشان ہے, ڈسٹنکشن حاصل ہو جائے گی. یجعل لکم فرقانا, تمہیں امتیازی زندگی حاصل ہو جائے گی. کیسا امتیاز؟ مومن بالائے ہر بالا ترے, بالائے ہر بالا ترے. مومن جو بھی دنیا میں جس بلندی کے اوپر بھی قوم کوئی ہے اس سے بھی آگے, اس لیے کہ غیرت او برنہ تابد ہم سرے. کسی دوسرے کا آگے چلے جانا یا اوپر ہو جانا تو ایک طرف, اس کی غیرت تو جس کو بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی اس کا ہمدوش دنیا کے اندر. آگے بڑھنا یا بلند ہونا تو ایک طرف رہا, وہ تو کسی کو ہم غیرت او برنہ تابد ہم سرے. اقبال یہ چیزیں اپنی طرف نہیں کرتا, یہ فرقانہ کی تفصیل ہے, تفسیر ہے فرقان کی. یجعل لکم فرقانا. امتیازی نشان. ان سے پوچھئے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے ساری دنیا میں امتیازی نشان تو ہے نا. ساری دنیا کے بھوکے, ساری دنیا میں ذلیل, ساری دنیا کے محکوم, کسی قوم کو ہم دوش نہیں انہوں نے ہونے دیا. امتیاز تو ہے ہی نا. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. امتیاز ہی نشان. معاف رکھیے گا, بیچ میں کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. بات وہ بڑے زور کی کہہ گئے تھے تو وہ بھانڈ کم وقت. بات تو بڑے زور کی کہہ گئے تھے. فرقان یا امتیازی نشان کہ حشر کے دہاڑے مختلف قومیں آتی جائیں گی, تعارف کے لیے آواز آ جائے گی, یہ وہ قوم آئی ہے, یہ وہ قوم آئی ہے, یہ وہ قوم. اس کے بعد ایک قوم آئے گی صاحب, سوکھی ہوئی, ہڈیاں نکلی ہوئی, زرد روح, کپڑا بھی پورا پہننے کے لیے نہیں ملا ہوا, نظر آ رہا ہے کہ بالکل فقر و فاقے کی حالت میں چلی آ رہی ہے. آواز آ جائے گی کہ ہاں یہ آ رہی ہے اللہ کے محبوب کی امت, دیکھیے سارے. وہ پوچھیں گے کہ یہ کس قسم کی یہ قوم آئی. کہا آپ نے دیکھا باقی ساروں سے الگ قوم ایک ممتاز. کہنے لگے کہ کیا امتیاز ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے, نہ وہ کھاتا ہے نہ انہیں کھانے کو ملتا ہے, نہ وہ پہنتا ہے نہ انہیں کپڑا ملتا ہے, وہ بھی لامکان ہے, نہ میری گھر کاٹ کوئی نہیں ہے گا. یجعل لکم فرقانا, امتیازی زندگی ہے نا. بس تھوڑا جہا آدمی نو ٹھیٹ ہونا پہنتا ہے. عزیزان من, فرقان قرآن نے یہ کہا ہے واضح زبان کہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ کفار کو مومنین کی جماعت کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے, کبھی نہیں ہو سکے گا.
آج دنیا میں مسلمانوں کی کسی خطہ میں الگ قومیں کہنا یہی اسلام کے خلاف ہے، وہ تو امتی بات تھی، لیکن آپ کیونکہ بڑھ چکی ہے کہنا پڑتا ہے۔ کوئی ایک قوم بھی دنیا میں ایسی ہے کہ کفار کا کسی نہ کسی طرح سے ان کے اوپر غلبہ نہ ہو، بالواسطہ بلا واسطہ، مادی نہیں تو ذہنی صحیح، سیاسی صحیح، ساری دنیا میں مغلوب قوم۔ اس نے کہا تھا کہ کفار کو کبھی مومنوں کے اوپر غلبہ حاصل نہیں ہو سکے۔ فرقان اسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ فرقان حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جس کے متعلق بھی فرقان دینے والے نے جو وعدہ کیا تھا اسی نے بتایا کہ فرقان حاصل کیسے ہوتا ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، دنیا بھر کی مصائب و مشکلات اور نامساعدات اور تکالیف برداشت کرنے والی قوم جم کے کھڑی ہوئی اپنے مقام کے اوپر۔ کیا تھا ایمان ان لوگوں کا صاحب؟ اس قدر تکالیف آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب سنتے۔ ایک شخص نہیں ہے جو اپنے مقام پہ ہلا ہو، آپ مقام سے ہلا ہو، ایک فرد نہیں۔ پہلے تو اس قسم کی ایک جماعت، پہلا فرقان یہ کہ اس مقام میں جہاں نظام خداوندی یا حکومت خداوندی کے تمکن کے امکانات بظاہر ابھی نہیں تھے، یہاں سے سارے کے سارے الگ ہو کے مدینے چلے گئے۔ پہلا فرقان تو یہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے اس کو کہ مکے کے رہنے والے یا کسی اور جگہ کے باوجود استطاعت کے امکان کے اگر وہاں سے ہجرت کر کے یہاں نہیں آتے تو وہ جماعت مومنین میں شامل نہیں ہیں۔ فرقان کی یہ کیفیت، وہ الگ کر دینا چاہتا تھا چھانٹ کے ان کو، وہاں جا پہنچے، پناہ گزینوں کی حیثیت سے وہاں یہ بھی پہنچے ہیں بیچارے، کہ انہوں نے مکے والوں نے یورش کر کے اس دور کے معیار کے مطابق ایک لشکر جرار لے کر اپنے ساتھ 1000 آدمی کا لشکر پورا لیس ہتھیاروں سے مدینے پہ چڑھائی کے لیے آ گئے۔ ارے بابا یہاں بیٹھے ہوئے بیچارے یہ پناہ گزین تمہیں تو وہاں کچھ نہیں کہتے تھے، انہیں پتا تھا یہ کچھ نہ کہنے والے اگر ان کا نظام دنیا کے کسی خطے میں بھی متمکن ہو گیا تو یہ کسی اور نظام کو چھوڑے گا نہیں، پھر وہ یورش کر کے یہاں آ گئے، مدینہ سے باہر نکل کے۔ اب وہ وقت آ گیا یہ جو چھوٹی سی جماعت تھی 300 کی، دنیا کے ہر معیار کے مطابق نظر آتا تھا کہ ان کے مقابلے میں میدان جنگ میں جائے گی تو ان میں سے شاید ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ امتحان کتنا کڑا تھا، کتنا سخت تھا، منزل کتنی کڑی تھی۔ کیا انہوں نے ان کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لی، مداہنت برتی، مساہلت پہ اتر آئے، کمپرومائز پہ آ گئے، کہہ دیا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں، حق بھی اضافی ہوا کرتا ہے، ضرورت کا آج تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ صلح کر لی جائے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی ضرورت بھی کوئی اور ہو سکتی تھی جو اس مقام کے اوپر آ کے آ پڑی تھی۔ ضرورت کے ہر معیار و تقاضے کے مطابق اس سے اشد ضرورت ہی کوئی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر ضرورت کا ہمارا ہی معیار ہوتا تو حق و باطل کا فرقان تو دنیا میں نہ ہو سکتا تھا۔ فیصلہ یہی ہوا کہ کامیابی نہ بھی ہوگی تو دنیا کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ باطل پر جم کے کھڑے ہونے والے جان دے دیا کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں کیا کرتے، کہ حق کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسے وقت میں
کم درجے کی ضرورت تو ایک طرف، جان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کے بھی قائل نہیں ہوتے، میدان میں جا کے نکل کے کھڑے ہوتے. اور وہ جو تاریخ میں وہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرے کی طرح جگمگا رہی ہے حضور کی وہ دعا جو اس وقت کی ہے. وہ ہے حقیقت میں فرقان کی صحیح تفسیر. یہ گیا ہے کہ صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. وہ اس زمانے میں یہ جسے مذہبی پیشوا آج کہتے ہیں، جسے آج رسول کہتے ہیں، وہ مسجد میں صرف نماز کرانے والا نہیں ہو، جماعت کرانے والا یا آواز کہنے والا نہیں ہوتا تھا. فوج کا کمانڈر ان چیف بھی وہی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی فوج کے سربراہ کمانڈر ان چیف. صفیں کھڑی کرنے کے بعد تاریخ میں ہے کہ ایک طرف حضور تنہائی میں کھڑے ہو گئے، ایک ماہویت کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. ماہویت کا یہ عالم تھا، تاریخ کہتی ہے کہ حضور کے چادر جو اوپر دی ہوئی تھی وہ سڑک کے نیچے ڈھلک کے جا رہی تھی، اور وہ فرما یہ رہے تھے حضور، یا التجا کر رہے تھے رب العزت میں بدرگاہ میں کہ بار الہ یہ مٹھی بھر جماعت اس آسمان کے نیچے جو حق کی علمبردار ہے، ان کے علاوہ کوئی اور حق کا علمبردار آج ہے نہیں. یہ تو حق کی شہادت دینے کے لیے آ گئی میدان میں، انہوں نے تو اپنی جان دے دینی ہے، اس سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. یہ سب کچھ سمجھ سوچ کے یہاں آئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ جماعت اس میدان کے اندر ختم ہو گئی تو پھر میں چونکہ خاتم النبی ہوں، اس کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آنا. یا اللہ یہ سوچ رہا کہ اس کے بعد قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. کیا بات ہے اس دعا کی، ذمہ داری اس میں ڈال دی، میرا تو کچھ نہیں جانا. آپ اس کو سوچئے چند فکروں کو، یعنی کہ یہ جماعت تو اپنا سب کچھ بیچ بچا کے کفن بدوش آ گئی ہے، انہوں نے جان دے دینی ہے. اگر یہ یہاں سب ختم ہو گئے تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، یہ تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو سوچ لے کہ اس کے بعد پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا نے کہا کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے. بدر کے جنگ میں قرآن نے کہا ہے یوم الفرقان 8/8/41. وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. فرقان کا وقت آتا ہے جب آمنے سامنے جتھا کھڑا ہو جائے، لشکر کھڑے ہو جائے. یہاں آیا ہے یوم الفرقان. وہ جو تھا نا کہ ہم تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، وہ عزیزان من وہ ورد وظائف اور نفل پڑھنے سے نہیں آئے گا. یہاں آیا ہے یوم الفرقان. محسوس تفریق آپ سننا چاہتے ہیں تو تاریخ سے پوچھئے فرقان کسے کہتے ہیں. آج تک یہ بات نہیں ہو سکی کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے. دو قومی نظریہ یوم الفرقان میں سامنے آتا ہے. وہ فرقان کی پہلی چیز یہ ہے کہ چھٹ کے الگ ہو جائیے. یہ سارے مکے کے رہنے والے یا بیشتر مکے کے رہنے والے عربی تھے نا، جب مکے سے ادھر آ گئے تھے مدینے میں، کاہے کے لیے آ گئے تھے؟ یہ بن گئی تھی نا ایک الگ قوم. اب یہاں اس قوم کے دو قوموں کا نظریہ یا فرقان جسے کہا جاتا ہے، دو قومی نظریے کے معنی فرقان کے ہیں. حق کی علمبردار اور باطل کی علمبردار میں ایک تفریق ہے محسوس. اور وہ یہ صورت تھی کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقابل کی صف میں ان کا بیٹا کھڑا تھا. ادھر حضرت عمر تھے، سامنے ان کا ماموں حقیقی جس کے خون میں ان کی تلوار رنگی ہوئی بعد میں نظر آ. ادھر حضرت علی تھے، سامنے بھائی تھا وہ کہہ رہے. ادھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ادھر حقیقی چچا عباس تھے، نہیں آگے جائیے. ادھر آپ کھڑے تھے، دوسری طرف بیٹی کا سہاگ لٹ رہا تھا، داماد کھڑا تھا. یوم الفرقان یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. تمہیں گوئے مسلمانم بے لرزم. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کانپ اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را.
میں جانتا ہوں لا الہ کی مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ یہ منظر آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا عزیزہ نے؟ یہ فرقان، یہ دو کامی نظریہ۔ اور بعد کا وہ واقعہ، اس بیٹے نے بعد میں یہ بات کیا خدمت میں، باپ سے یہ کہا کہ ابا جان، بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ آپ بالکل میری شست میں تھے، تیر میں نے چڑھا رکھا تھا تلے پہ، آپ سامنے آ گئے، میرا ہاتھ کانپ گیا اور میں نے تیر وہیں کمان وہیں رکھ دی، تیر نہ چڑھایا۔ آپ نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا وقت میرے پہ آتا اور میرے سامنے تم آتے تو میرا ہاتھ کبھی نہ کانپتا، اس لیے کہ میرے سامنے ابو بکر کا بیٹا نہیں تھا، باطل پرست حق کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ یوم الفرقان، رکھیو غالب تو مجھے درد نوائی میں مواب، آج سینے میں میرے درد سوا اٹھتا ہے، کیا حق ہے مجھے۔ یوم الفرقان، کون تھے یہ 300 جن کے ایمان کی شہادت تو ابھی سامنے آ گئی؟ درجہ اول کے صحابہ، مہاجرین اور مجاہدین ہی ہے نا قرآن نے جن کے متعلق کہا ہے کہ یہ مومن حقہ ہیں۔ قرآن شہادت، خدا شہادت دیتا ہے ان کے مومن حقہ ہونے کی، جن کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ جنت ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، سوال ہی نہیں کہ ان کے متعلق سوا۔ یہ سارے کھڑے ہیں اس طرف، تاکید ملاحظہ ہو عین اس وقت، ابھی میں نے کہا ہے نا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا یوم الفرقان پہ، کیا نازل کیا تھا یوم الفرقان پہ؟ کہا یہ تھا کہ یاد رکھو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سن رکھو، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آج اس میدان جنگ میں تم میں سے اگر کسی نے پیٹھ دکھائی وجود اس کے کہ وہ جنگ کے کسی تقاضے کے لیے، اسٹریٹجی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جائے یا اپنی جماعت سے ملنا ہو، شکست خوردی کی ذہنیت میں اگر کسی نے آج آپ تم میں سے پیٹھ دکھائی، یہ 300 صحابہ سے کہا جا رہا ہے، تو کہا ہے اگر کسی نے آج پیٹھ دکھائی خدا کا غضب اس کے اوپر ہوگا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اس طرح سے فرقان حاصل ہوتا ہے عزیزان من دنیا میں۔ یہ تھے پھر جن کو وہ فرقان حاصل ہوا، تاریخ کے اوراق سے پوچھیے، دنیا میں 2 ہی صاحب فرقان قومیں تھیں اس زمانے میں، ایران کی تہذیب اور رومن کی تہذیب۔ چند سالوں کے عرصے کے اندر ان کے تختے الٹ کے رکھ دیے، ان کے وارث بن گئے سارے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور اس کے بعد کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور فرقان ملتا تھا جنگ بدر میں جب یوم الفرقان کہا گیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ جیسے بھی ایمان اور اعمال لے کے اگر ایک مقام کے اوپر اس طرح سے کہیں ان کا قدم میں لغزش آتی ہے، سیدھا جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ سنتے ہیں آپ قرآن کیا کرتا ہے؟ نزل الفرقان علی عبدہ، ایک لفظ اس کے سامنے تھی مذاہب عالم کی تاریخ، خدا کے سامنے تو ہوتی۔ یہ چھوڑ دیجئے کہ ہر رسول خدا کی طرف سے آیا، خدا کا اس نے دین دیا، بعد میں اس کی امت نے اس دین کو مذہب سے بدل دیا۔ جتنے بھی مذاہب عالم آ رہے ہیں ان میں آپ ایک چیز دیکھیں گے، قرآن نے جسے غلو کہا، خاص طور پہ یہودیوں سے کہا کہ یاد رکھو دین میں غلو نہ کرنا۔ غلو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنے مقام سے بڑھا دینا، مبالغہ کر دینا۔
کوئی قوم بھی اپنے بانی مذہب کی توہین نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کی، برداشت ہی نہیں کر سکتی، اس کو اس کے مقام سے گراتی نہیں ہے، لیکن ہر قوم نے اسے اس کے مقام سے اوپر کر دیا، بڑھا دیا۔ ہندوؤں نے تو اپنے بانیان مذہب کو اوتار کہہ دیا، خدا بشکل انسانی دنیا میں آیا، تو وہ بھی ان کا مقام نہ رہا، بڑھا کے اوپر دے گئے۔ یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو ابن اللہ کہہ دیا، وہ بھی اس مقام سے ان کو بڑھا دیا، اس مقام پہ نہیں رکھا، بڑھا دی۔ یہ تاریخ چلی آ رہی تھی سامنے تھی اس خدائے علیم و خبیر کہ جو جانتا ہے کہ پھر جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو کس طرح سے اس کے مقام سے اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ ایک ہی آیت کے 4 لفظوں میں تبارہ کا میں نے عرض کیا ہے کہ کیا بات تھی، فرقان میں نے عرض کیا ہے کیا بات تھی، اگلی بات یہ تھی کہ انہیں فرقان حاصل ہو جانا ہے اس قوم میں، باقی قوموں کے مقابلے میں بہت بلند ہو جانا اس قوم کے اندر، اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ قومیں اپنے بانی مذہب کو اس مقام سے بہت اونچا لے جایا کرتی، اسی مقام پہ جہاں ان کے لیے فرقان کا ایک وعدہ دیا جاتا ہے، کہا کہ یہ جو تمہارے ہاں ہمارا رسول ہے، یہ جو تمہارے ہاں کا امام ہے، تمہارا سربراہ ہے، جس پر ایمان لانے سے تم مومن ہوتے ہو، سن رکھو اس کا مقام کیا ہے، اللہ عبد ہی، خدا کا عبد ہے۔ متعین کر دیا اس کا مقام، کلمہ شہادت میں جز بنا دیا، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، خدا کا عبد ہے اور بہت بڑا مقام ہے، عبودیت خداوندی یا عبدیت خداوندی، انتہا یہی ہے، متعین کر دیا علی عبدہ ہی۔ میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے 10 منٹ ابھی رکھتے، 5 منٹ، اچھا کہ ہم نے پھر کیا کیا، ہم بھی نازک کیا اور تفصیل طلب بھی کہ ہم نے پھر کیا بنایا، جسے خدا نے تاکید کے ساتھ تصریحاً بار بار قرآن میں حضور کو عبد کہا گیا، اللہ کا علی عبد۔ اس کے بعد اگلا لفظ کہ کاہے کے لیے یہ نازل کیا، تمہارے لیے تو فرقان دینے کے لیے، لیکون للعالمین نذیر، عالمین یہ ہے کہ جی حضور ختم نبوت ہے، قیامت تک کے لیے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں، ان میں مباحثوں کی مناظروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن للعالمین نذیر، جب تک تمام دنیا کے انسان اور قیامت تک کے لیے انسان، ان کے لیے یہ لفظ آ سکتا ہے۔ جب آپ عالم کہیں گے اس دنیا کو زبر کے ساتھ لام کی، تو تمام دنیا کے انسان اس میں آ جائیں گے، عالمین کہیں گے تو ہر دور کے انسان اس میں آ جائیں گے، اور قرآن کو اس نے کہا کہ مکمل بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، تو یہ جب مکمل غیر متبدل محفوظ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، تو پھر اس کے بعد پھر رسول آئے گا کہے کے لیے، لمبی چوڑی آیتیں پیش کرنے کی ضرورت ہی اس میں نہیں تھی۔ تمام اقوام عالم، تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نذیر، بڑا عجیب لفظ ہے۔ ہمارے ہاں ترجمہ ہمیشہ آتا ہے ڈرانے والا، عزیزان من، پھر کہیں اور بات چلی جائے گی۔ ڈر تو کسی کا بھی ہو جوہر انسانیت کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز سے تباہی آتی ہے انسان کی ذات خودی انا تشخص کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، اس کے سیلف پہ، اس کی انسانیت پہ ڈر سے آتی ہے، خوف سے آتی ہے۔ قرآن نے تو مومن کے متعلق کہا یہی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہیں اور حزن بھی نہیں،
خوف تو پھر بھی آپ کے محسوسات کی دنیا میں ہوتا ہے. پوچھو آج کے سائیکالوجسٹ سے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. آج کا سائیکالوجسٹ بتائے گا کہ حزن اس نے کیوں کہا ہے. حزن کا تعلق انسان کی پرسنالٹی سے ہوتا ہے. خوف کا تعلق انسان کے محسوسات سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جس کو کہ نہ عالم محسوسات میں کوئی خطرہ ہوگا، نہ اس کی پرسنالٹی یا ذات کے لیے کوئی چیز گھٹن کی ہوگی. حزن گھٹن کو کہتے حزن نہیں، گھٹن نہیں اس میں پیدا. بال اسی لیے تو کہتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یہ جوئے کامیاب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. خوف زندگی میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے. جوئے کامیاب کیا تو بالکل شراب بن کے رہ جاتی ہے، فریب ہی فریب ہوتی ہے. اس لیے اس کے معنی ڈرانے کے نہیں ہیں، اس کے معنی آگاہ کرنے کے. تقویٰ کے یہی معنی محتاط رہنا. زندگی کی شاہراہ پہ جتنے خطرناک مقامات آتے ہیں جن سے اس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اس کی ذات میں، نذیر کے معنی ان مقامات سے آگاہ کر دینے والا کہ یاد رکھو ان چیزوں سے یہ زندگی کی جوئے، یہ بحری بے قرار جو ہے جوئے کم بن جائے گی. محتاط رہو، یہ چیزیں آئیں گی راستے میں. آگاہ کر دینے والا ان چیزوں سے. یہ جو شروع میں قرآن نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اعتراض چلا آتا ان کے اوپر. ہمارے ہاں تو وہ متقی آپ کو معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں. تو اعتراض یہ چلا آتا ہے کہ صاحب جو متقی ہو گیا تو متقی تو مومن سے بھی اعلیٰ مقام ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، تقویٰ شعار متقی ایک بات. تو ھدی للمتقین، تو یہ متقی جو ہو چکا ہے ان کے لیے کہا ہے ہدایت، ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، وہ تو متقی ہو گئے. متقی کے یہ معنی نہیں ہے. بڑا عجیب لفظ ہے یہ. انگریزی زبان میں ایک چیز ہے کیوریٹو. کیوریٹو ہوتا ہے جب مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کو کیور کرنے والا، پھر اس کی اصلاح کر دینے والا. اور ایک چیز یہیں سے ہے کیوریٹو نہیں بلکہ کیئرنگ فار. بڑی اچھی اصطلاح ہے یہ بھی سائیکالوجی کی اصطلاح ہے. وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو کے اس کی اصلاح نہیں کرتے، وہ زندگی کیئرنگ فار لائف. کیا ترجمہ کروں اس کا؟ تقویٰ ہے اس کا ترجمہ صحیح عربی زبان میں. پہلے سے ہی اس بات کے لیے محتاط رہنا کہ اس قسم کی کوئی بات نہ ہو جائے جس سے لائف میں گھٹن پیدا ہو جائے. ہی کیئرز فار ہز لائف. یہ ہے تقویٰ. نذیر کے معنی یہ ہیں کہ ان مقامات سے آگاہ کر دینا ان لوگوں کو جو کیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ یہاں 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 پٹ فال ہیں، اور پھر آگاہ اس طرح سے کیا. فرقان سائن بورڈ لگا دیے، وہاں جہاں پٹ فال تھا وہاں کسی کو کھڑا کر دیا، سرخ بتی جلا دی، وہاں پہرے دار کھڑا کر دیا، دعائی دینے والا ہو گیا. اس طرح سے نذیر اس کو کہیں گے. ادھر نہ آنا، ادھر سے جانا، یہ ہے نذیر. تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے آگاہ کرنے والا زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للناس للعالمین نذیرا. بہت بڑی چیز ہے جو کچھ کہا گیا ہے، لیکن کہنے والا کون ہے؟ للذی لہ ملک السماوات والارض. کہنے والا وہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اسی کے قانون کی کار فرمائی جاری کرتا ہے، کسی اور اسی کو حق پہنچتا تھا نا یہ کہے. لیکن یہ بات جو ہے اس کی تفصیل آئندہ سے ہی، کیونکہ آج وقت ہو گیا ہے. سورہ الفرقان کی پہلی آیت پہ ہم تھے. خدا کہے کہ اس کو میں سمجھا سکتا ہوں. سمجھانے کے لیے تو میں نے کہا ہے نصاب کی کتاب ہے قرآن، یاد رکھیے. یہ تو کلاسز کے اندر پڑھانے کی کتاب.
بہرحال جتنا وقت بھی ملا میں نے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور حسب معمول نمائندہ